دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھینچے چلے آئے۔ زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز پہنچنے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام کیوں سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ بارات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کی بہت رسیا ہوتے ہیں، کہ تم نے بارات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھے اور ابو موسیٰ اشعری کی سیرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھی رہ گیا ہو؟ اب آئیے ہولیے کی طرح آپ نے کہا جنس زدہ نوجوان یا اسلامی ہولیہ، افسوس صد افسوس، ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑبڑ کر دیا ہے۔ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے بالکل نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا، وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم کا اختیار کرے؟ اور ہم اتنے معصوم کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کے منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی، پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے۔ لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے، دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ رسول اللہ کے لیے جو آج کے رسول ہے وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا، لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں، انتہا۔ عشق جب انتہا کو چھوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دیکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے۔ کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے، سیونی مینو رانجھا کھو ہیر نہ کھو کوئی۔ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی میں رکھوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے، 3-3 4-4 حج کیے ہوئے حاجی صاحبان اسمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے ہم نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے نہ سمجھ آدمی سارا دور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں۔ کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی، لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ سے بدل فرماتے تھے۔ ترتیب الٹی ہے بیٹے، پہلے ظاہر نہیں، پہلے باطن کو ٹھیک کرو۔ اندر آگ لگاؤ، باہر خود بخود آئے گی، ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے، حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہ جاتے ہیں۔ اسلام یا میوزک اور اسلام یا پتلون میں سے یا نکال دو۔ یہ مت بھولو کہ اس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت 2 ایسے آدمیوں نے کی ہے جن کے داڑھی بھی نہیں تھی اور جو کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے، محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ آج تم بڑے فخر کے ساتھ ان دونوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو۔